وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بے شک سب لوگوں سے زیادہ قریبی ابراہیم علیہ السلام کے یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور یہ نبی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے لیے سچائی کی زبان رکھنا بعد میں آنے والے لوگوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ میری نیک نامی اور میری محبت اور عزت اور احترام بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی قائم دائم رکھنا۔ تو اس کا نتیجہ، اس دعا کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنے بھی لوگ ان کے بعد آتے ہیں اسلام کا نام لینے والے، خواہ وہ کسی بھی امت کے ہیں، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت اور محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ان کی نسل ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ یکسو ایک طرف کے ہو جانے والے مسلم تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہودی بھی مشرک ہیں، عیسائی بھی مشرک ہیں، اور مکے کے جو مشرکین ہیں وہ بھی کئیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان میں سے کسی کے بھی نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کس کے ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ ماننے والے اور قریبی اور اصل عقیدت مند وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی اور ایمان والے ہیں، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے، اصل ابراہیمی یہ ہیں، اور واللہ ولی المؤمنین۔ اس بنیاد پر ہم نے دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، سبھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں وہ سبھی اس بات کے دعوے دار ہیں۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ہیں۔ اب عبد القادر روکڑی رحمہ اللہ، ان سے ہندوؤں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہندوؤں کا ہے کہ مسلمانوں کا ہے؟ کہتے ہیں یہ سوال سن کر ایک دم تو میں گھبرا گیا
پریشان ہو گیا کہ کیا جواب دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر بات ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں یہ نہیں کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اگر اللہ ہندوؤں کا ہوتا تو گائے ذبح کرنے کو کیوں کہتا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہندوؤں کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ ہندو تو گائے کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوؤں کا نہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ہیں، تو یہ دیکھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اس بات کو دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اذان دلواتے تھے، ہم کہتے ہیں وہ ہمارے تھے، ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں صحیح العقیدہ متبع سنت لوگ جو ہیں، اہل الحق اہل الحدیث، اصل میں ان کے ہیں۔ کیوں؟ اگر ان کے ہوتے تو اذان سے پہلے بلال جو ہے وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہوتے۔ اگر ان کے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان میں بلال سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہلواتے ہوتے۔ تو حدیث کی کتابیں دیکھ لو، اور وہ بھی مانتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مفتی محمد حسین نعیمی تھے، لاہور کے سرفراز نعیمی، جن کو قتل کر دیا گیا تھا لاہور میں ان کے والد محترم۔ تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا اسپیشل، اس کے اندر انہوں نے صاف طور پر لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان سے پہلے یہ جو لوازمات تھے یہ نہیں تھی۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی، کتنی پیاری ہے اذان، ترتیب کتنی شاندار ہے، اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور پھر آخر میں کیا ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے تم بھی کہتے جاؤ، ثم صلوا علیہ، پھر اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ تو یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب یہاں جو ترتیب چل رہی ہے وہ اور ہے، تو پھر کوئی بھی سیانا سمجھدار جو اپنا خیر خواہ ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بنانا چاہتا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل امتیوں کے دائرے میں آنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک اور بات یہ پرکھنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ کئی طرح کے کام جو دور اول میں نبوی زمانے میں نہیں تھے وہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ربیع الاول میں وہ جشن جلوس نہیں کرتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ اور ان کی بعثت مبارکہ پر دل سے خوش رہتے ہیں اور دل و جان سے اس کو عزیز سمجھتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں اور کچھ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کے اظہار کے لیے ہمیں دنیا داروں کے طریقے اپنانے کی بھی ضرورت ہے، تو وہ جشن مناتے ہیں۔ تو اب اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جشن منایا ہے منوایا ہے تو پھر تو ان کے، پھر ہم تو فارغ ہیں، اور اگر نہیں منایا تو پھر وہ ہمارے ہیں۔ پھر ہم بجا طور پر فضل کر سکتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر ہیں، ہم ان کے طور طریقے پر ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور طریقہ بھی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی تعلیمات میں اگر تو قبریں پکی ہیں اور قبروں پر گنبد ہیں تو پھر تو وہ ان کے ہیں جو بزرگوں کی قبروں پر گنبد تعمیر کرتے اور کرواتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہر طرف قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی ہی رکھنے کا حکم دیا اور آج بھی کچی ہے. تو جنت البقیع میں جا کے دیکھ لیں اور دیکھ کر اندازہ کر لیں کہ وہ کن کے تھے، ان کی تعلیمات کن کے ہاتھ میں جاتی ہیں اور کون ان کی تعلیمات سے الٹ جا رہے ہیں اور پھر ناظری کرتے ہوئے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں سرشت رسول ہیں. اور اسی طرح سے اور بھی کئی چیزیں ہیں، ان کو دیکھ لیا جائے. مثلا کو بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے سے اگلے دن جو ہے نا وہ بول شریف ہوتے ہیں، پھر تیجا، پھر ساتواں، پھر 10واں، پھر 40واں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اب یہاں بھی دیکھ لیا جائے، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زوجہ محترمہ ہم سب کی بڑی اماں، ایک تو ہماری وہ مائیں ہیں جنہوں نے ہمیں پالا ہے، ہمیں چنا ہے، ایک ہماری وہ مائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری مائیں کہا ہے. ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری مائیں کرا دیا. تو وہ ہماری بڑی اماں جن کا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ کی والدہ محترمہ تھی، تو اگر تو ان کی فوتگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول شریف کروائے ہیں، تیجے کا ختم دیا ہے، ساتویں کا دیا ہے، 10ویں کا اکٹھ کیا ہے اور 40واں جو ہے وہ کیا کرایا ہے، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہیں اور ہم پر ہیں. اور اگر ایسے نہیں کیا تو پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم کھڑکاں کھڑے ہوں گے. حقیقت بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں نا جن کا شریعت میں وجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تذکرہ نہیں ہے، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آج تو وہ اس اجارہ داری کا اظہار کرتے ہیں نا کہ ہم ان کے ہیں اور اصلا وہ ہمارے ہیں اور باقی سارے تو ارے گلے رسے. حقیقت میں عید کو حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھکے پڑے. وہ کہیں گے سبقا لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد دین نیا یاد کر لیا، دین میں نئی باتیں نکال لی، وہ مجھ سے دور ہٹا لیے جائیں، وہ مجھ سے پرے ہو جائیں، تو ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا. ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی. تو وہاں کھڑے ہو جائیں گے کون ان کا ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. اور بھی کئی باتیں میرا خیال سمجھنے والے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ 2-4 باتیں میں نے جو عرض کی ہیں اس سے وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہندوؤں کا ہے کہ مسلمانوں کا ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر ہندوؤں کا ہوتا تو کہنا پتہ نہیں کا ہوتا دیتا. تو اسی طرح سے میں کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ ہمارے جو غیر اہل حدیث ہیں ان کا ہوتا تو پھر پکی قبریں اور اونچی قبریں گرانے کا حکم تو نہ دیتا، پھر اذان کے ساتھ صلاۃ پہلے پڑھنے کا حکم دیتا، بعد میں پڑھنے کا حکم تو نہ دیتا. پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہوتا، ان کے ہوتے تو مردوں کے ختم دینے دلانے کا حکم دیتے، اس سے پرہیز اور اس سے ناتعلق تو نہ رہتے، تو ہر شخص جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. تو میں انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دیدہ بینا رکھنے والوں اور فہم اور شعور رکھنے والوں کو آج اسی جہان میں سمجھ لینے کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راہ کو تلاش کر کے بغیر کسی کی پرواہ کیے کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہے کہ ہاں اس مسلک پر آ جائے
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.